السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا وقرة بأعيننا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم سبحان الله بسم الله الرحمن الرحيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحمد لله رب العالمين۔ محترم ومکرم سامعین حضرات، بھائیوں اور دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ برادران ملت اسلامیہ، اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر و احسان ہے کہ اس نے ہمیں آج پھر ایک مرتبہ اس عظیم الشان محفل میں حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ برادران ملت اسلامیہ، وقت کی قلت ہے، میں زیادہ وقت نہیں لوں گا، چند منٹ کے لیے آپ حضرات کے سامنے حاضر ہوا ہوں اور میں یہی کوشش کروں گا کہ جلد سے جلد اپنی گفتگو کو ختم کر سکوں۔ تو آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے آقا انعامدار مدینے کے تاجدار سید المرسلین حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ رسالت میں درود پاک کا نذرانہ عقیدت پیش کریں۔ بلند آواز سے پڑھیں، اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ۔
صلاة وسلاما عليك يا حبيب الله صلاة وسلاما عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. برادران ملت اسلامیہ، اللہ رب العزت جل شانہ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرماتا ہے قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. اللہ رب العزت اپنے محبوب کی شان اقدس میں ارشاد فرماتا ہے کہ اے محبوب، اے میرے پیارے، کیا علم والے اور بے علم برابر ہیں؟ اللہ رب العزت اپنے محبوب کی شان اقدس میں ارشاد فرماتا ہے کہ اے محبوب لوگوں سے کہہ دو، کلام کس کا ہے؟ کلام رب العالمین کا ہے. اور فرمانے والے کون ہیں؟ زبان کس کی ہے؟ رحمت للعالمین کی ہے. فرمانے والا رب ہے اور ہم تک، اللہ کے بندوں تک یہ بات پہنچانے والے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. اللہ کا فرمان ہے کیا علم والے اور بے علم برابر ہیں؟ برادران ملت اسلامیہ، تاریخ کا مطالعہ کیا جائے، معاشرہ و سماج کا بغور جائزہ لیا جائے تو یہ بات عیاں ہو جاتی ہے، یہ بات ظاہر ہو جاتی ہے کہ علم والے اور بے علم برابر نہیں ہوتے. علم والے اور بے علم ہرگز برابر نہیں ہو سکتے، کیونکہ علم روشنی ہے. علم کیا ہے؟ روشنی ہے. اور جہل تاریکی ہے. علم روشنی ہے اور جہل تاریکی ہے. روشنی اور تاریکی جس طریقے سے یوں سمجھ لیجیے کہ اجالا اور اندھیرا، علم کیا ہے؟ اجالا ہے. علم کیا ہے؟ اجالا ہے. اور جہل بے علمی کیا ہے؟ اندھیرا ہے. بے علمی کیا ہے؟ اندھیرا ہے. جس طریقے سے اجالا اور اندھیرا برابر نہیں ہو سکتا، اسی طریقے سے علم والے اور بے علم بھی برابر نہیں ہو سکتے، کیونکہ علم ایک ایسی دولت ہے، ایک ایسا خزانہ ہے جس کو کوئی چرا نہیں سکتا. علم ایک ایسا خزانہ ہے جس کو کوئی چرا نہیں سکتا. باقی دنیا کے جتنے بھی خزانے آپ جمع کر لیجئے، اس کو کوئی چرا بھی سکتا ہے، وہ ختم بھی ہوتی ہے. اگر آپ اس خزانے کو خرچ کریں گے تو وہ ختم ہو جائے گا. لیکن علم ایک ایسا خزانہ ہے، جتنا خرچ کیا جائے اتنا بڑھتا ہے. بولو سبحان اللہ. علم ایک ایسا خزانہ ہے، جتنا خرچ کیا جائے اتنا بڑھتا ہے، کم نہیں ہوتا بلکہ بڑھتا ہے. علم ایک ایسی دولت ہے جو کبھی گم نہیں ہو سکتی. علم ایک ایسا خزانہ ہے جس کو کوئی چرا نہیں سکتا. اور علم تاریک دلوں کو منور کرتا ہے. علم تاریک دلوں کو منور کرتا ہے. انسان علم ہی سے مؤدب کہلاتا ہے، اور انسان علم ہی سے وقت کا مفکر کہلاتا ہے. انسان علم ہی سے دانشور کہلاتا ہے، اور انسان علم ہی سے طبیب کہلاتا ہے، اور انسان علم ہی سے مفتی بنتا ہے. انسان علم ہی سے حلال و حرام کا امتیاز کرتا ہے. انسان علم ہی سے حرام و حلال کا امتیاز کرتا ہے. انسان علم ہی سے بڑوں کا ادب کرنا سیکھتا ہے، چھوٹوں پر شفقت کرنا سیکھتا ہے. انسان علم ہی سے فقاہت کو پہچانتا ہے، عظمت انبیاء کو پہچانتا ہے، عظمت اولیاء کو پہچانتا ہے، عظمت
اولیاء کو پہچانتا ہے اور انسان علم ہی کے ذریعے حدیث نبوی کو جانتا ہے اور انسان علم ہی کے ذریعے اپنے رب کو پہچانتا ہے اور انسان علم ہی کے ذریعے اپنے آپ کو پہچانتا ہے. انسان علم ہی کے ذریعے اپنے آپ کو پہچانتا ہے. تو اسی لیے کسی شاعر نے کہہ دیا کہ جب علم ہی نہیں تو عمل کیا ہوگا. سبحان اللہ کہہ دیجئے. جب علم ہی نہیں تو عمل کیا ہوگا. ارے جس بیاباں میں شجر ہی نہیں تو پھل کیا ہوگا. جس بیاباں میں شجر ہی نہیں تو پھل کیا ہوگا. برادران ملت اسلامیہ، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں طالب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ. حدیث نبوی ہے، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ. اللہ کے پیارے نبی نے ارشاد فرمایا کہ ہر مسلمان مرد و عورت پر، ہر مسلمان مرد و عورت پر علم دین حاصل کرنا فرض ہے. علم دین حاصل کرنا کیا ہے؟ بلند آواز سے کہہ دیجیے، ہر مسلمان مرد و عورت پر علم دین حاصل کرنا کیا ہے؟ فرض ہے. کیونکہ اگر انسان علم دین حاصل کرے گا تو خود سنت مصطفیٰ پر چلنے کی کوشش کرے گا. اگر انسان علم دین حاصل کرے گا تو اپنی اولاد کو اسلامی طریقے پر چلنے کی تاکید کرے گا. اپنی اولاد کو 5 نمازوں کا پابند بنائے گا. اپنی اولاد کو ادب سکھائے گا. اگر عورت علم دین حاصل کرے گی تو اپنے شوہر کے حقوق کو پہچانے گی، اور اگر شوہر علم دین حاصل کرے گا تو اپنی بیوی کے حقوق کو پہچانے گی. تو اگر عورت علم دین حاصل کرے گی تو اپنے شوہر کے حقوق کو پہچانے گی، اپنی اولاد کو اسلامی طریقے پر پرورش کرے گی، پڑوسیوں سے حسن و سلوک سے پیش آئے گی. برادران ملت اسلامیہ، دوسری جگہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو علم دین حاصل کرنے کے لیے نکلا، جو علم دین حاصل کرنے کے لیے نکلا، جب تک گھر واپس نہ آئے اللہ کے راستے میں اگر اسی حالت میں اس کا انتقال ہو گیا تو وہ کیا ہے؟ شہید ہے. بلند آواز سے بولیے، وہ کیا ہے؟ وہ شہید کہلائے گا.